کہتا ہے کہ حسین، علی، فاطمہ، حسن، یہ 12 امام اور ایک خاتون جنت اور ایک رسول، یہ 14 اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے یہ ان مخلوقات کی تخلیق میں واسطہ ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی چیز پیدا نہ ہو سکتی. لا حول ولا قوت. لیکن جس کو حکم دے رہا ہے اس میں پیدا ہونے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو یہ ہمارے 12 امام مل کے اس کے اندر پیدا ہونے کی طاقت پیدا فرماتے ہیں. اللہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ نہیں ہو سکتا جب تک یہ 12 مل کر اس کے اندر پیدا ہونے کی قوتیں پیدا نہ فرما دے. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، میں کوئی زیادہ پرانے مجتہد کا نام نہیں لے رہا. آقا سید محمد شیرازی، انہوں نے 3 جلدیں لکھی ہیں من فقہ الزہرا، اس کا نام ہے. بی بی کے اسی خطبے کا حوالہ دے کے فرمایا لوگوں تم نے کیا سمجھا، کیا کہہ رہی ہے بی بی کہ ہم خالق میں اس کا وسیلہ ہے، یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ تک ملاتے ہیں. محمد شیرازی فرماتے ہیں بی بی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم ہو یا غضنفر، چونٹی ہو یا ہاتھی، جن ہو یا بشر، انسان ہو یا فرشتہ، کوئی شے اللہ خالق کرتا ہی نہیں جب تک درمیان میں وسیلہ ہم نہ بنے. اب میں نے اتنا بڑے مجتہد کے حوالے سے ایک بات کی، اب میں تمہیں تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تو سید محمد شیرازی کا فکر ہے کہ کوئی شے خالق ہو نہیں سکتی جب تک یہ 14 درمیان میں وسیلہ نہ بنے. کیوں خالق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ ہمدانی صاحب کون کہتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے. اب جسے کہا جا رہا ہے کہ ہو جا، اس میں ہونے کی صلاحیت تو ہو. ایک شے وجود ہی نہیں رکھتی، بس وہ زبان بے زبانی سے ارادے میں کہتا ہے ہو جا، نہ ہونے کو ہونا کرنے والے یہ 14 ہیں. یہ وہ غلو کا راستہ جو شرک کا بنیادی دروازہ ہے، جس کے ذریعے سے شرک داخل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے شرک پہنچتا ہے. ایک اور ذاکر شیعہ کہتا ہے کہ ہم نے علی کو ویسے نہیں مانا، ہم نے 1,24,000 انبیاء کی پوری ہسٹری پڑھی، ہمیں علی مولا جیسا سارے انبیاء کے اندر بھی کوئی نہیں نظر آیا. مسلمان تاریخ اسلام نے نبی اور نبی دی آل تے او بہتان لائے جنہ دا حقائق نال دور دور تک واسطہ نہیں. اسی علی مولا نو وس نال نہیں منیا. رب کعبہ دی قسم پوری کائنات دی ریسرچ کیتی ہے، سانو علی دا ثانی نبیاں چ نظر نہیں ہے. سانو کائنات چلی دے نال دا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا. یہ وہ جرم ہے بندے کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر اس کو الوہیت کے مقام پہ بٹھا دینا. اور یہی جرم جہاں ان 12 اماموں کے بارے میں ہوا، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرنے والوں نے یہی راستہ اختیار کیا. کوئی کہتا ہے کہ جبرائیل آ کر پوچھتے ہیں، تذکرہ غوثیہ میں غوث علی شاہ قلندر لکھتا ہے، جبرائیل سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں وہی کہاں سے لاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہوں، آ جاتی ہے، لے آتا ہوں. کہا کبھی دیکھا ہے وہی دینے والا کون ہے؟ کہتا ہے میں نے کبھی ہمت پئی نہیں. کہا اچھا ذرا اب کوشش کرنا، ٹرائی مارنا. جبرائیل پرواز کرتا ہے، عرش پہ پہنچتا ہے تو وہاں پر خود رسول اللہ بیٹھ کر وحی کر رہے ہیں. جبرائیل زمین پہ جاتی مارتا ہے، وہاں بھی رسول اللہ بیٹھے ہیں. اوپر دیکھتا ہے، وہاں بھی رسول اللہ ہے. طاہر القادری اپنے ایک بیان میں کہتا ہے جب معراج کا سفر ہوا، اللہ کے نبی بلند ہوتے گئے،
اتنی بلندیوں پہ گئے کہ عرش پہ پہنچ گئے. جب عرش پہ پہنچے اللہ استقبال کے لیے کھڑا ہوا. نبی اور اللہ آمنے سامنے, عاشق اور معشوق آمنے سامنے. کہتا یہ وہ مقام ہے جس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. بس اتنا سمجھو کہ وہاں پہنچ کر احد اور احمد کا فرق ختم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میں کہتا ہوں اے طاہر القادری, جب تیری زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے تیرے پلے سے ایمان ختم ہو گیا. جب رسول عرش پہ پہنچے, احد اللہ, احمد رسول اللہ, میم کی مروڑی کا فرق, کہا یہ فرق ختم ہو کے دونوں ایک ہو گئے. اس سے بڑا کفر کوئی اور ہوگا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ غلو کرنا, کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا, کسی کو اس سے اونچا لے جانا. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہدائی کے بخشش امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت بریلوی صاحب کا نعتیہ کلام. اس نعتیہ کلام کے خواتین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے نبی, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب. اللہ مالک ہے نا, کہا اے رسول میں تجھے بھی مالک ہی کہوں گا. اللہ بھی مالک ہے, تو بھی مالک ہے. میں تو تجھے مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا نہیں تیرا. آپ اللہ کے حبیب ہو, اللہ بھی مالک ہے اور آپ بھی مالک ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے, کسی کو اپنی بیوی پر بہت پیار آئے اور بیگم کے سامنے بڑے پیار و محبت سے کھڑے ہو کر کہے بیگم میری امی جو ہے وہ آپ سے بڑی محبت کرتی ہے, آپ میری امی کی محبوب ہو, تو میں ان کو بھی امی کہتا ہوں, آج سے آپ کو بھی امی کہوں گا. رشتہ باقی رہے گا؟ ڈنڈے بجائے گا. بیوی بیوی ہے, جتنی مرضی محبت کر لو, وہ ماں نہیں بن سکتی. رسول رسول ہے, یہ عبداللہ ہے, یہ رسول اللہ ہے. اس کو اگر مالک کہو گے ایمان پلے سے نکل جائے گا. جہاں من کے کالوں نے علی, حسن, حسین, فاطمہ کے بارے میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ قرار دیا. ایک کہتا ہے علی اس میں الہی ہے, علی کی بادشاہی ہے. علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے, علی اس میں الہی ہے. علی اللہ کا اسم ہے. یا علی مدد کہنے والوں سے جھگڑا نہ کرو, اللہ سے پوچھو اس نے اپنا نام علی کیوں رکھا. علی اس میں الہی ہے, علی اس میں الہی. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بھی ایسے ہی غلو ہوا. لوگوں نے جب یہ منظر دیکھے انہوں نے کہا بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو. جب سب کو ہی بڑھایا جا رہا ہے, ہم اپنے پیروں کے بارے میں خاموش کیوں رہ جائیں, اپنے بزرگوں کے بارے میں خاموش کیوں رہیں. یہ اصول کرخی ہے. اصول کرخی کے رائٹر ہیں ابو الحسن عبید اللہ بن حسین بن دلال الکرخی الحنفی. یہ اپنے امام کے بارے میں اس کتاب میں اصول بیان کرتا ہے. اگر قرآن کی آیت, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اگر صحابی کا عمل ہمارے امام سے ٹکرائے, قرآن کی آیت کس سے ٹکرائے؟ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. قرآن کی آیت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر امام صاحب کی بات قرآن سے ٹکرا جائے ہم امام صاحب کی بات چھوڑ دیں گے, امام کی بات حدیث سے ٹکرائے ہم امام صاحب کی بات چھوڑ دیں گے, نبی صحابی کے عمل سے ٹکرائے اس کو بھی چھوڑ دیں گے, کیونکہ خود امام نے صحابی کے بارے میں کہا. امام اور صحابی میں فرق یہ ہے کہ امام زمین پہ چل رہا ہو, صحابی گھوڑے پہ سوار ہو. صحابی کے گھوڑے کے سم سے جو مٹی کے ذرے اڑتے ہیں اس کے برابر بھی ایک امام نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں غلو کرتے ہوئے کیا کہا؟ قرآن کی آیت, نبی کی حدیث, صحابی کا فعل اگر ہمارے امام کے قول سے ٹکرائے گا تو ان ساروں کو منسوخ و مردود سمجھیں گے, امام کی بات کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر سوانح قاسمی ہے جو سیرت ہے شمس الاسلام کی. سیدنا امام الکبیر محمد قاسم نانوتوی
شائع کیا ہے اس کو مکتبہ رحمانیہ اقرا سینٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور نے. اس کے 301 پر قاسم ننوتوی صاحب 301 پر اپنا قصہ بیان کرتے ہیں. سنیے اور دیکھیے کہ پھر اس ذریعے سے شرک کس طرح امت کے اندر داخل ہوتا ہے اور کس طرح بربادی ہوتی ہے. کہا کہ جب اعلی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کچھ وظائف اور اذکار بتائے کہ یہ ذکر کیا کرو، میں نے کرنے شروع کر دیے. سب نے رپورٹیں دینی. ایک دن حاجی صاحب نے مجھے پکڑ لیا کہ تو کچھ نہیں بتاتا. تو کہا میں رونے لگ گیا کہ حضرت میں کیا بتاؤں. کہا کچھ تو بتا. کہا جہاں تسبیح لے کر بیٹھا ایک مصیبت ہوتی ہے، اس قدر وزن، اس قدر گرانی اور بوجھ پڑتا ہے جیسے 100 من کے پتھر کسی نے رکھ دیے ہو. زبان اور دل سب خاموش ہو جاتے ہیں. ابھی وہ یہ رو رہے تھے کہ ان کے حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا روتا کیوں ہے، تو اپنے مقام پہ پہنچ گیا. کہا حضرت وہ کیسے، مجھ پہ تو بڑا بوجھ پڑتا ہے. کہا یہ مبارک ہو، یہ وہ بوجھ ہے جو وحی کے وقت محمد پر پڑا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب تیرے اوپر پڑ رہا ہے تو نبوت کا فیض ہو رہا ہے. تجھ سے اللہ وہی کام لے گا جو رسول اللہ سے لیا تھا. یہ وہ غلو ہے اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے پیروں کے بارے میں، اپنے شیخ کے بارے میں، اپنے حضرت کے بارے میں. یہ ہمارے ہاتھ میں الامداد رسالہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کا، اس کا صفحہ نمبر 35 ہے. 35 پہ ایک مرید ان سے محبت کا قصہ بیان کرتا ہے کہ میری حضرت سے کتنی محبت تھی. میں خواب دیکھتا ہوں، خواب کے اندر میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن محمد الرسول اللہ کی بجائے میری زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. کیا میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ میں نے کیا پڑھ لیا. نیند ختم ہو گئی، خواب ختم ہو گیا، اب زندہ ہوں، جاگ رہا ہوں، سلامت ہوں. پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے خواب میں غلطی کی. اب میں اس غلطی کا احساس کر کے اس کو ٹھیک کرنا، اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی پہ درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یوں کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی. اور یہ کفریہ خط لکھ کر حضرت اشرف علی کو بھیجتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے یا یار لوگوں نے پیٹ بھرنے کے لیے اس غریب کے نام چھاپ دیا ہے. یہ اپنے مولویوں سے پوچھو کہ کیا حکیم الامت کی کتابیں ہیں یا اس کے نام کو تم بیچ رہے ہو. اگر یہ کتابیں اور یہ عقیدے واقعی حکیم الامت کی ہیں تو ایسے عقیدوں کا مالک تو مواحد نہیں ہو سکتا. اور اگر تم یہ اس کے ذمے لگا کر بیچ رہے ہو وہ غریب اس سے پاک ہے تو تم خود مجرم ہو. کہا جب تھانوی صاحب کو یہ خط پہنچا اس نے جواب لکھا کہ اس واقعے میں تسلی تھی، اطمینان تھا کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، جس کو تم نے پیر پکڑا ہے وہ بعینہ تعالی متبع سنت ہے، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، تم میرے پیچھے میں رسول اللہ کے پیچھے. اس خواب کے اندر یہ تسلی تھی. یہ وہ راستہ ہے غلوب کا. اپنے پیروں کو بڑھایا، اپنے ولیوں کو بڑھایا، اپنے بزرگوں کو بڑھایا اور اتنا بڑھایا کہ اس سے اگر انبیاء کی توہین ہوتی ہے ہو جائے. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے حشت بہشت 8 بزرگوں کی ایک جلد کے اندر مختلف بزرگوں کی کتابیں. اس کا صفحہ نمبر 20 ہے. صفحہ نمبر 20 پہ کہتے ہیں رابعہ بصری. جانتے ہو رابعہ بصری کو جانتے ہو؟ یہ وہ آدھی قلندری ہے جو کہا کرتی تھی جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جنت کے پانی سے جہنم کو بجھاؤں. تجھے پانی لینے جانے دے گا کوئی تبھی تو لائے گی. جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں، پھر رب کو لینے کی شے دوں. یہ وہ رابعہ بصری. کہتے ہیں رابعہ بصری خواجہ ابراہیم حج کے لیے روانہ ہوئے، ہر قدم پر 2 رکعتیں پڑھ کے چلتے چلتے اس طرح 14 سال میں وہ بیت اللہ پہنچے. جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اگے کعبہ ہی کوئی نہیں سی، بیت اللہ غائب تھا، اللہ کا گھر اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھا. کہا میں تو 14 سال چل کر آیا ہوں، یہ بیت اللہ کہاں گیا؟ حرم خالی ہے، طواف رکا ہوا ہے. کہا ادھر کو گیا، ہمیں تو نہیں پتا کہاں گیا، بس ادھر کو گیا. پیچھے پیچھے چل پڑے. چلتے چلتے جنگل میں پہنچے. کیا منظر دیکھتے ہیں، رابعہ بصری ایک درخت کا ٹیک لگا کے بیٹھی اور کعبہ رابعہ بصری کا طواف کر رہا. کعبہ رابعہ بصری کا طواف کر رہا. حشت بہشت 8 جنتیں
ایسی یہ دجال کی جنتیں لگتی ہیں ہمیں جو حقیقت میں جہنم ہوں گی. تو خواجہ ابراہیم نے کہا بڈھیا تو نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ کہا تو آیا تھا کعبے کے لالچ میں تو تجھے کعبہ نہیں ملا، میں آئی تھی اس کے لالچ میں، اس نے کعبہ میرے پاس بھیج دیا. تو جب اللہ کے نبی حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے